اور وہ سرف تھا 2019 یا 20 غالباً. اور جو لینڈ کروزر ہے وہ انہوں نے اپنے داماد, ایک جملہ جو ہے نا وہ انہوں نے 3 بار بولا ہے, اس کو غلیظ ترین فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. تو جج صاحب تو اتنی جلدی میں تھے, طنزیہ انداز میں کہا 10 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا, خدشہ تھا, معلوم تھا, بلکہ سزا ہونی ہے. خدشہ کیا تھا, ڈر کیا تھا, معلوم کیا تھا, یقین تھا کہو. یہ بھی ہے. بلکہ اس سے زیادہ کا یقین تھا اور کم ہوا ہے جو ہوا ہے. اور اب آپ پوچھیں گے جی کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ایک روایتی سا سوال جو ہے. تو بھائی جان یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا نا کہ عدالت کے کسی بھی فیصلے پہ آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر لب کشائی بھی کر سکتے ہیں. ہاں ججز کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جیسے بھی ہوں جی ان پر نہیں آپ نے کچھ بھی کہنا. تو میں جج کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, فیصلے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ کے غلیظ ترین عدالتی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا, گندے ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا, متنازعہ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا, تعفن زدہ ترین فیصلوں میں سے ایک تعفن زدہ فیصلہ تھا. اس سے زیادہ گھٹیا یک طرفہ فیصلہ کسی طور ممکن ہی نہیں تھا. اس سے 1000 درجے بہتر تھا کہ آپ کسی پر مقدمہ نہ چلاتے, ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے آپ کہہ دیتے کہ جناب علی آپ کو عمر قید کی سزا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب سنا دی گئی ہے. ہم نہ یہ وقت ضائع کرتے ہیں, نہ عدالت کا, نہ یہ روزانہ آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں, یہ کرتے ہیں. سیدھی بات ہے, آپ مجرم ہیں, ہم نے کہہ دیا آپ مجرم ہیں تو آپ مجرم ہیں, بس بات ختم ہو جاتی. ایسے ہی قوم کا بھی اتنا وقت ضائع کیا, ڈرامہ کیا, پتہ تھا دیوار پہ لکھا ہوا تھا کیا فیصلہ. سر یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا؟ کیس میں کچھ ہوگا تو آگے بڑھے گا نا. کیس کا مقصد کیا تھا؟ کیس کا مقصد تھا کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ سنایا جانا ہے کہ عمران خان صاحب مجرم ہیں اور لوگ ڈر جائیں. لیکن اس جج کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سزائے موت سنا سکے, ورنہ مطالبہ تو یہی تھا کہ ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی جائے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تم دیکھ لینا کہ کسی بھی اس سے جو بڑی عدالت پہ جائیں گے, جب بھی جس میں بھی اپیل کریں گے, میرا خیال ہے کہ 4 تاریخوں کی مار نہیں ہے کیس. اتنا بودا کیس ہے, اتنا بھونڈا کیس ہے, اتنا یک طرفہ کیس ہے یہ کہ یہ 4 تاریخوں کی مار نہیں. اور یہ میری کوئی خوش گمانی نہیں ہے, میں نے کم از کم اب تک 35 کے قریب انتہائی سینئر وکلاء سے بات کی ہے, باقاعدہ یعنی اینٹی عمران خان بن کے بات کی ہے. میں نے آرگیو کیا ہے, میں نے لاجک دی ہے کہ نہیں جی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ان 35 کے 35 وکلاء نے کہا, ایک آدھ نے کوئی فرنٹ بٹ لگائی ہوگی, 34 وکلاء نے کہا ہے کہ یار انتہائی واہیات کیس ہے. اس سے بہتر اگر عمران خان کو سزا دلوانی ہی مقصود تھی تو ایک دو اور وہ القادر ٹرسٹ جو تھا اس میں کچھ نہ کچھ یہ نکال سکتے تھے, اس کو بھی ٹویسٹ زیادہ کرنا پڑنا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ کیس جو ہے یہ کافی آگے بڑھ چکا ہے, اور اس کے لیے جج صاحب بھی جو تھے وہ کافی جلدی میں تھے, تیار تھے. تو جج صاحب تو اتنی جلدی میں تھے کہ وہ مطلب پانی کا وقفہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ ٹیلی فون اگر بیگم کا آ جاتا تھا وہ بھی بند کر دیتے تھے. نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا. یہ تمہارے نزدیک نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال وہ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. ان کا بس چلتا تو آدھی رات کے وقت 3:30 بجے بھی عدالت لگائے رکھتے. اور دوسرے بات آپ اس سے بھی بڑی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اب میں کہنا نہیں چاہتا, لوگ کہیں گے جی یک طرفہ بات ہو جاتی ہے, کہ جس شیر کے بچے کو سزا سنائی گئی ہے
ہائے ہائے. میرے سوچ سے بھی مجھے بتایا کہ اس نے جب وہ اپنے وہ ایریے کی طرف جب ان کی طرف جا رہے تھے تو ایک اعلیٰ پولیس افسر تو نہیں کہنا چاہیے, ایک پولیس افسر نے تھوڑا سا طنزیہ انداز میں کہا 10 سال اس طرح کر کے کہا. تو خان صاحب نے کہا کہ ان سے کہو جلدی سے اگلا کیس لگائیں, جلدی سے اگلا کیس لگائیں. اور سب سے مزیدار بات خان صاحب نے 4 قدم آگے بڑھ کے پیچھے مڑ کے اس بندے سے کہی کہ یار اس بیچارے سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دینا. سر اس فیصلے کا الیکشن پر کوئی اثر پڑے گا؟ فیصلے پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. اس عدالتی فیصلے کا الیکشن پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. الیکشن میں اگر کوئی رتی برابر بھی پی ٹی آئی کے خلاف مزاحمت تھی تو وہ رتی برابر مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی. آپ اگلے 2-3 دن میں دیکھنا کہ اگر کوئی عمران خان کے بارے میں اف اینڈ بٹ لگا رہا تھا اپنے ووٹ کے فیصلے کے حوالے سے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس فیصلے سے یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ فیصلہ سازوں کو یا حکومت کو یہ باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ ہر اس طرح کے فیصلے کے بعد جو ریئیکشن آتا ہے, جو پاپولیرٹی میں اضافہ آتا ہے, جو باؤنس آتا ہے, جو بومرینگ ہوتا ہے, وہ بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ تو سارے فیصلوں کا سردار ہے, اس کا جواب آئے گا. آپ نے ایک بندے کو کال کوٹھڑی میں بند کر کے ججوں کو اندر بھیج کے گواہوں کے منہ پہ ٹیپیں لگا کے اور ملزموں کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. شاہ محمود قریشی بیچارے چیخ رہے ہیں او میرا بیان تو لے لو, او میرا بیان تو لے لو, او مجھے سن تو لو. نہیں سنا گیا. تو یار اس میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی نہیں دنیا کی عدالتی تاریخ میں یہ جو نظیر ہوتی ہے نا, جو پریسیڈنس جس کو کہا جاتا ہے, یہ گندی ترین اور غلیظ ترین یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. اس کو غلیظ ترین فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. سر ابھی آپ غلیظ ترین نذیر کی بات کر رہے تھے تو وہ آپ کے دوست اعظم نذیر تارڑ جو ہے کیا لفظ میں لایا تم نے, شاعر ہو گیا, نذیر سے اعظم نذیر میں لایا. سر وہ تو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میرے دوست ہیں, انہوں نے تو بہرحال ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے نا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو تو اس سے بھی کچھ اور طرح کا فیصلہ ہوتا تو اعظم بھائی جان دا گریٹ نے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا تھا. کوئی نہ کوئی تو انہوں نے مطلب اس کی کر لینی تھی نا, جسٹیفیکیشن کر لینی تھی. اور تم نے سنا نہیں ہوا کہ ایک بندہ عجائب گھر میں کھڑا ہوتا بیچارہ, وہ جو بتانے والا جس کو پتہ ہوتا وہ نہیں ہوتا تو اس کی جگہ کوئی اور بندہ کھڑا ہوتا, وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک بڑی سائز کی ایک کھوپڑی وہاں پہ پڑی ہوتی ہے. تو وہ لوگ پوچھتے ہیں آ کے اس بندے سے, وہ جو عطائی بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ 5000 سال پہلے کا ایک شہنشاہ تھا, اس کے پاس اتنا آدھی دنیا پہ اس کا قبضہ تھا, یہ تھا وہ تھا, چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے اچھا, تو وہ لوگ پوچھتے ہیں اس کے ساتھ یہ جو چھوٹی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ کہتے ہیں یہ اسی شہنشاہ کے بچپن کی کھوپڑی ہے. ویسے تارڑ صاحب نے کیا جیسی ہے تو جسٹیفائی تو انہوں نے کر ہی دینا تھا نا. وہ انتہائی سنجیدہ معاملات میں مضحکہ خیز رویہ اپنایا تھا, یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. کیسے انہوں نے کہا نہیں, لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک جملہ جو ہے نا وہ انہوں نے 3 بار بولا ہے کہ اس انتہائی سنجیدہ مسئلے میں انتہائی مضحکہ خیز رویہ اپنایا گیا. اس جملے سے مجھے پوری طرح اتفاق ہے, چاہے آپ اس جملے کو اس طرح دیکھ لیں یا اس جملے کو اس طرح دیکھ لیں, بالکل, کہ انتہائی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کے مسئلے پر انتہائی مضحکہ خیز رویہ اپنایا گیا. یہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات سے. سر اعظم نذیر تارڑ ہی کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت ہو یا فیصلہ ساز ہو وہ عوامی جذبات کو سمجھنے کی بجائے ان کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں؟ بالکل صریحاً اندھے کو نظر آ رہا ہے کہ آواز سارا زور جو ہے اس وقت وہ عوامی جذبات کو دبانے پہ لگا ہوا ہے اور ان کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے.
اور یہ جو 20-20 فٹ کے فاصلے پہ بٹھا کے جلسے کیے جا رہے ہیں اور جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرا 5 کلو خون بڑھ گیا، اس کا مطلب ہے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے نا وہ تو پورے ہو گئے نا آپ کے، اب کم کروانے کے لیے جانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ آپ کی بات میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عوامی جذبات دبانے کے لیے ان کی بات سمجھنے کی بجائے، ان کا درد سمجھنے کی بجائے، مہنگائی کا ہو، سیاست کا ہو، مختلف طریقے استعمال کے، وہ یاد نہیں آتی آپ کو بندے کی بات، وہ ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بعد یوں سارے زخمی اور پھیلے ہوتے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے میرا ہاتھ کٹ گیا، ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا، ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا، تو جو بندہ وہاں مدد کے لیے پہنچتا ہے کہتا ہے چپ کر کے بیٹھو، شور مچائے ہو، تمہارا تو صرف ہاتھ کٹا ہوا، تم شور مچا رہے ہو، وہ دیکھو اس سارے کی گردن اڑ کے وہ گئی ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ عوامی جذبات کو اسی طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ اچھا سر، سنا ہے کہ ایک اور گاڑی لے لی گئی ہے۔ چلو یار تم شرارت سے باز نہیں آتے۔ اچھا یار وقت کم ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ اچھا بھائی جان، وہ پرانا کٹا کھل گیا ہے۔ اچھا کٹا کھلنا تو سمجھتے ہو نا؟ ہاں جی، وہ پرانا کٹا نئے انداز میں کھلا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نور الحسن تنویر صاحب ہیں آپ کے جنوبی پنجاب کے نون لیگ کے ایم این اے، تو بھائی سے پیسہ کما کے لائے اور جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے جب سوچا تھا جلسہ وہی تھا سر، ہاں پرانا، وہ سنو تو صحیح نا آگے، انہوں نے کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے یہ سوچا تھا جب فیصل آباد والی بڑی سرکار وزیر داخلہ تھے، اس وقت سوچا تھا انہوں نے کہ یار کوئی بڑے بندوں کے ساتھ تعلقات بنائے جائیں تو بڑے میاں صاحب تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ تو انہوں نے تنویر صاحب دا گریٹ نے کیا، نور الحسن تنویر صاحب نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک ڈالا ویگو، ہاں وہ ظفری خان ہمارے لیے اور ڈالا، وہ والا ڈالا نہیں، اور وہ صرف تھا 2019 یا 20 غالباً، ٹھیک ہے، اور ایک نئی لینڈ کروزر، ٹھیک ہے، یہ دونوں لیں اور ان دونوں کو گفٹ کر دیا گیا فیصل آباد والی سرکار کو، ٹھیک ہے، مرشد، اچھا ہاں فیصل آباد والے مرشد کو۔ اچھا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے نمبر بھی لگوا دو، نمبر تو آپ لگوا، نہیں رجسٹریشن اور نمبر بھی آپ ہی لگوائیں گے۔ ان دونوں گاڑیوں کو تھوڑے بہت وہ ایک فگر کے فرق کے ساتھ اسلام آباد سے نمبر لگا تھا 106، ٹھیک، اچھا وہ اب ایک گاڑی جو ہے وہ ہے جو ڈالا ہے، وہ بڑے سرکار جو فیصل آباد والی ہے ان کی مسز کے زیر استعمال ہے، اور جو لینڈ کروزر ہے وہ انہوں نے اپنے داماد کو دے دی ہوئی ہے۔ داماد ان کا ان کی سالی کا بیٹا بھی ہے، اور ان کی ویسے جو بیٹی ہے وہ بھی لے پالک بیٹی ہے، وہ بھی ان کی سالی کی بیٹی ہے، یعنی ایک سالی سے بیٹی لی تھی، ایک سالی سے بیٹا لیا تھا، ان کی آپس میں شادی کروائی تھی، تو جو دوسری لینڈ کروزر ہے نا وہ ان کے پاس ہے۔ اب وہ ہوا یہ اس کے بعد جناب علی کہ ظاہر ہے وہ بات بڑھنی تھی آگے، یہاں تک بات محدود نہیں رہی، جب گاڑی لے لی سب کچھ ہو گیا، اب انہوں نے کہا جی پیٹرول کون پوائے گا؟ گاڑی تو بھائی جان پیٹرول سے چلتی ہے نا۔ جی وہ ایک خاتون نے گاڑی لی نا، اس نے کہا جی میں نے گاڑی لی ہے، میں نام اس کا بھول گئی ہوں، کہتے کوئی ہنٹ دو، کہتے وہ گاڑی نام ہے بھول گئے نا، کہ نام پتہ نہیں کیا، بر وہ نا ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے، باقی گاڑیاں تو پیٹرول سے سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جو گاڑی تھی نا وہ سٹارٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے پیٹرول سے سٹارٹ ہونی تھی، تو پھر نور الحسن تنویر صاحب نے 1,00,000 روپیہ ماہانہ 2018 تک پیٹرول اور مینٹیننس کی مد میں ان کو ادا کرتے رہے۔ واہ، 1,00,000 روپیہ ماہانہ۔ اور پھر ہوا یہ کہ وہ انہوں نے کہا تھا میں کام لے لوں گا، انہوں نے کہ 100 کے قریب ممنوعہ بور کے لائسنس لینے تھے بڑی سرکار سے۔ وہ لائسنسوں والا کام انہوں نے کافی حد تک کروا دیا تھا، لیکن جب وہ نادرا کے پھٹے پہ چڑھنے لگے نا وہ لائسنس، اس سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن جن کے رانا صاحب نے وہ بڑی سرکار نے کام کروانے تھے نا، وہ آخری دن پارلیمنٹ لاجز سے وہ بیگ بھر کے ان سارے چیزوں کا وہ وہاں سے نکلے تھے۔
لیکن اس بندے بیچارے کا کام نہیں ہوا تو وہ اب جگہ جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بڑی سرکار کو, فیصلہ آبادی سرکار کو کوس رہا ہے. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات. یار آج کی چھوٹی سی بات بھائی جان, وہ بھی ان فیصلہ سازوں کے نام ہے, حکومت کے نام ہے کہ وہ ہر اپنی بات کو ذہانت سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ حماقت ہوتی ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ حماقت اور ذہانت میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے. واہ واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.